سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین شفیع مذنبین مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال امام باقر فی زیارت وارثہ علیہ السلام، فلعن اللہ امتاً قتلتک ولعن اللہ امتاً ظلمتک ولعن اللہ امتاً سمعت بذلک ورضیت بہ۔ اب تمام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم، اور سب سے پہلے خداوند متعال کا بے حد شکر بجلاتے ہیں کہ اس نے ہمیں مکتب تشیع میں پیدا کیا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اس کے بعد بھی اس ہدایت کے سلسلے کو ختم نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے امامت کا سلسلہ شروع کیا کہ جس کا آخری نور ابھی پردہ غیبت میں رہ کر ہماری ہدایت فرما رہا ہے۔ آج اس محفل میں جہاں پہ ہم سب جمع ہوئے ہیں، وہ محفل رہبر معظم کی شہادت کے حوالے سے اس کو منعقد کیا، اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور حاضرین کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ ماہ رہبر کی شہادت کو تقریباً اب 40 دن سے کافی زیادہ دن ہو چکے ہیں۔ چیلم بھی سب لوگوں نے منایا، جلوس بھی بہت زیادہ نکلے، مراسم ہوئے، مختلف چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہمیں نظر آتا ہے کہ سیز فائر کی بات کی گئی، پھر لبنان کے اوپر اسرائیل کا حملہ کیا گیا، پھر مذاکرات بھی ہوئے، اور مذاکرات جو ہے وہ کیا ہوا، وہ ناکام ہو گئے۔ اب یہ جو رہبر کی شہادت ہے واقعاً بہت بڑا صدمہ ہے، اور خاص طور پہ ہم طلاب جو قم میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے واقعاً بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا غم ہے یہ رہبر کی شہادت، کیونکہ وہ الفاظ جو 15 سال پہلے جب رہبر معظم قم میں آئے تھے اور حرم میں انہوں نے خاص ملاقات کی تھی طلاب سے جو غیر ایرانی طلاب تھے، تو وہ الفاظ، وہ کلمات جو ہے وہ آج تک ہمارے کانوں میں جو ہے وہ کیا ہے، گونج رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ شما غریبیں نہیں، آپ یہاں پہ غریب نہیں، آپ یہاں پہ پردیسی نہیں ہیں، آپ بلکہ یہاں پہ مہمان بھی نہیں ہیں، بلکہ آپ صاحب خون ہیں، اور ہم کیا ہے، اور انہوں نے آخر میں کیا کہا کہ شما فرزندان منی، یعنی آپ میری اولاد کی طرح۔ اب یہاں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سوال جو ہر ایک شخص اپنے آپ سے کرے کہ ایک پدر جو ایک مہربان والد جنہوں نے شہید ہو کر اپنا کام تو انہوں نے کر لیا، اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم بحیثیت ایک ان کی اولاد ہونے کے، ہماری کیا اس وقت کے جنگ کے حالات ہیں، ایک جنگ والے ملک کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں، ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ رہبر کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، رہبر کی شہادت سے پوری دنیا بدل چکی ہے، پوری دنیا کا تمدن جو ہے نا وہ نئے طریقے سے دنیا کو بنایا جا رہا ہے بظاہر طور پہ، اور اس کے علاوہ حق اور باطل بالکل ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو چکا ہے۔ اب کوئی بھی کنفیوژن کی، کوئی بھی جو ہے ہم سوچ و بچار کی اب ضرورت اب رہی نہیں ہے۔ اور رہبر کی شہادت کو اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں، حق اور باطل کا جو
ایک یہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ بالکل واضح ہو چکا ہے رہبر کی شہادت کے بعد. تو تاریخی پس منظر اگر ہم دیکھیں تمام انبیاء کی زندگی اسی طریقے سے گزری ہے. تمام انبیاء نے یعنی ہمارا بحیثیت ایک مسلمان ہمارا ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ حق پر تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی جانب لوگوں کو لے کر آ رہے تھے. اور ان کے مقابلے میں کون کون سے لوگ ہیں؟ حضرت ابراہیم سے شروع کریں تو حضرت ابراہیم کے مقابلے میں کون؟ نمرود، ظالم فاسق شخص. اسی طریقے سے جب موسیٰ کے مقابلے پہ آئے تو کون آیا؟ فرعون آیا. کیا اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ. خدائی کا دعویٰ کرنا یعنی دنیا پہ حکومت کرنا، یعنی دنیا کے اقتصاد پر حکومت کرنا. ان ساری چیزوں کا پس منظر میں یہ سارے جو نفع تھا وہ سارا کیا تھا کہ دنیا پر، دنیا کے اقتصاد پر، دنیا کے لوگوں پر حکومت کرنا اور ان کو اپنے حساب سے چلنا. یعنی ہمیشہ حق کا مقابلے پہ ایسے کون سے لوگ آئے جو فاسق بھی تھے، جو ظالم بھی تھے، جو خدائی کا دعویٰ بھی کرنے والے تھے. اسی طریقے سے جب ہم ائمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ائمہ کی زندگی میں ایسے ہی کہ ہمیشہ ہمارے ائمہ کو، ہمارے امام کو اس وقت کے شقی ترین، فاسق ترین شخص کے ہاتھوں ہمارے امام کو شہید کیا گیا. اور امام، ہمارے تمام اماموں نے، اگر امام علی سے شروع کریں، یہ تو جملہ ہمیں امام حسین سے ملتا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلے، جو رہبر کے شہادت سے جو پہلے انہوں نے کئی دفعہ یہ کلمات کو جو ہے وہ دہرایا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف امام حسین کے کلمے نہیں تھے، کلمات امام حسین کے نہیں تھے، تمام ائمہ کے یہی ہے. امام علی اگر 25 سال اپنے گھر میں خاموش رہے ہیں تو اب 25 سال خاموش رہ کر وہ یہ بتا رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلے. امام حسن اگر صلح نامے پر دستخط کر رہے ہیں، اپنے حساب سے صلح کو موڈیفائی کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، تو وہ اس طریقے سے بتا رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلے. امام حسین نے تو کربلا میں آ کے اپنا سر کٹا کے بتایا مثلی لا یبایع مثلے. اس طرح امام سجاد دعائیں کر رہے ہیں، یا آخر تک امام حسن عسکری اگر اپنے گھر میں ان کو نظر بند کیا گیا یا ان کو اپنے گھر میں ہی قید رہنا پڑا تو وہ یہی بتا رہے تھے مثلی لا یبایع. یعنی اس موقع پر کون لوگ ان کے مقابلے پہ تھے؟ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے. ظاہری طور پہ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن کیا، کس چیز کی لالچ، کس چیز کی وہ تھی کہ ہوس تھی انہیں کہ لوگ ہمارے نیچے رہیں، ہم لوگوں پر مسلط، ہم لوگوں پر تسلط رکھیں. اور یہی چیز ہمیں رہبر کی شہادت میں نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ رہبر نے پہلے اپنی سخنرانیوں کے ذریعے، اپنے جو مختلف اقدامات یا حکومت کے اندر ان کی جو بھی شمولیت تھی، اس کے ذریعے انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اپنی امت کو کس طریقے سے لے کے چلوں. لیکن اس کے بعد ان کو نظر آیا کہ نہیں، ابھی تھوڑی مشکل ہے. یا یہ کہ جو اختشاشات 2 امام میں ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھے، واقعاً بہت بہت غلط ہوا کہ کتنے ہی بے گناہ لوگوں کی جان اس کے اندر چلی گئی اور بے دردی سے لوگوں کو مارا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. رہبر نے جب یہ چیز دیکھی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اماموں کی سیرت پر چلتے ہوئے یہ اس بات کو سمجھا کہ اب شہید ہونے میں میری امت کا فائدہ ہے. وہی چیز جو ہمیں امام حسین کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ امام حسین نے دیکھا کہ اس طریقے سے میری امت کی اصلاح نہیں ہو پائے گی، اس کے لیے بہت زیادہ خون دینا پڑ جائے گا. اور وہ کس طریقے سے وہاں پہ کربلا ہوا اور سب کو یہ بات معلوم ہے. واقعاً رہبر کی شہادت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رہبر باقاعدہ انہوں نے اپنی جان دی ہے تاکہ یہ امت جو ہے وہ نجات پا جائے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. کیا صرف خیابان میں چلے جانا کافی ہے ہمارے لیے؟ بہت اچھا ہے، واقعی خیابان میں جانا بہت اچھا ہے. ہمارے مختلف جو آیت اللہ ہیں یا ہمارے جو مراجع تقریر ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی، انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ میدانوں میں آنا بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ نماز شب سے بھی افضل انہوں نے اس کو قرار دیا. یا یہ کہ صرف مال خرچ کر دینا کافی ہے، تو وہ بھی یقیناً تمام خواتین جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہیں. تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. تو ایک طرف ہم نے حق کو دیکھا کہ تمام انبیاء سے جو ہم نے شروع کیا، ائمہ کی زندگی، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو رہبر سے جو ہے اس کی تحلیل جو کی، جو مختلف لوگوں نے تحلیل کی، وہ بالکل ایسے ہی کی کہ
جو کہ امام حسین جو ہے کربلا میں، اگر ابھی بھی بہت زیادہ حالات ایسے نظر آتے ہیں، یعنی مختلف لوگوں کی شہادتوں کی خبر آتی ہے، ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، ہمارے دلوں میں خیال آ جاتا ہے، تھوڑی سی مایوسی آ جاتی ہے، لیکن واقعاً کربلا کو اگر ہم لوگ دیکھتے تو شاید ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کربلا میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کربلا میں ہمیں لاشیں نظر آتے ہیں، کربلا میں ہمیں بے چادر خواتین نظر آتی ہیں، کربلا میں ہمیں تیر اور تبر نظر آتے ہیں، کربلا میں نیزوں پہ سر نظر آتے ہیں، کربلا میں اسیر لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب زینب کے وہ الفاظ کے کیا کہا کہ مجھے خوبصورتی نظر آئی ہے، صرف اور صرف خوبصورتی نظر آئی ہے اس کے اندر۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ رہبر کی شہادت جب ہوئی، ہم نے سن تو لیا ہم نے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہمیں حق اور باطل کو، اور ایک اور جو تیسرا ایک گروہ ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کیا ابھی حق کی ہم نے ایک تفصیل بیان ہوئی، اس کے بعد اب باطل ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام انبیاء سے اگر شروع کریں، تمام باطل کو اگر دیکھیں، نمرود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، یا کسی بھی قسم کا کوئی باطل، یا طالوت اور جالوت کی جو قصہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں موجود ہے، تو اس کے اندر بھی ہم دیکھیں تو جالوت کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا۔ طالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل میں حضرت شعیب کا انتقال ہو چکا تھا، اور بنی اسرائیل کو اپنے لیے ایک بادشاہ کی اور ایک سربراہ کی ضرورت تھی کہ جو جالوت کے ایک بڑے لشکر کے مقابلے پر آئے، اور خدا نے طالوت کا کس طریقے سے انتخاب کیا، وہ ساری چیز آپ قرآن میں تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ میں 247 آیت سے 251 تک وہ موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی نشاندہی کی گئی اور طالوت کو جو ہے انتخاب کیا گیا۔ اور بہت چھوٹا سا لشکر تھا طالوت کا، 300 لوگ تھے، لیکن جالوت کی جانب جو تھے وہ بہت زیادہ لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد تھی۔ لیکن اس موقع پر جالوت کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ایک تکبر کا شکار ہو گیا، اور کیا تکبر اس کے اندر آیا کہ میرا لشکر تو بہت بڑا ہے، میں تو جیت ہی جاؤں گا، وہ تکبر۔ اسی طریقے سے فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ تکبر۔ وہ جو ایک اس کی جائگہ تھی، جو جس مقام پر وہ فائز ہوا تھا، یعنی اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو وہ اسی کے اندر وہ غرق ہو گیا۔ حتیٰ فرعون کے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ فرعون یہ کام مت کرو، دریا کھلا ہوا ہے، موسیٰ کے ساتھ جو تمام بنی اسرائیل ہے وہ تقریباً پہنچنے والے ہیں۔ لوگوں نے فرعون کو کہا، اس کے لشکر والوں نے کہا کہ بھائی آگے نہیں بڑھو، یہ دریا ہے، کسی بھی وقت بند ہو جائے گا، ہم غرق ہو جائیں گے۔ لیکن فرعون کیونکہ اس زوم میں تھا، اس زوم میں اس کو اندازہ نہیں ہوا، اور وہ اپنے لشکر سمیت کیا ہوا؟ غرق ہو گیا۔ اور رہبر بار بار اپنی تقریروں میں یہ بات بتاتے تھے کہ ہر فرعون کیا ہو جاتا ہے؟ غرق ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ جائے محمد اسی طریقے سے امام حسین کے سامنے، جیسے امام علی کے سامنے تو چلو بہت ہی زیادہ مکار اور یہ یار قسم کے لوگ ہیں، اسی طریقے سے امام حسین کے سامنے جو ہے وہ یزید آیا، اور بالکل مجھے رہبر کی شہادت جو ہے وہ بہت زیادہ امام حسین سے شباہت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ امام حسین نے اپنا سر کٹایا، ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ اسیر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود رہتی دنیا تک یزید کا نام بدنام ہو گیا، یزید ذلیل و خوار ہو گیا۔ کوئی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھنا چاہتا، کوئی نہیں رکھنا چاہتا یزید کو، اب کوئی یزید ابن معاویہ بھی نہیں کہنا چاہتا، سب یزید پلیت کے نام سے اس کو جانتے ہیں، یا یزید ملعون یا یزید ظالم، یعنی قیامت تک اس کا چہرہ جو ہے یزید کا کیا کر دیا؟ امام نے کالا کر دیا۔ اور وہی کام رہبر کی شہادت نے کیا کہ بظاہر بہت صدمہ ہے، بہت غم ہے، ہم نہیں بھول سکتے، واقعاً ہم نہیں بھول سکتے، شاید ہماری زندگیوں کا سب سے بدترین جو وقت ہے وہ وقت شہادت تھا امام رہبر کا، اور واقعاً ہم نہیں بھول سکتے۔ لیکن رہبر کی شہادت سے کیا ہوا؟ یہ چیز ہمارے لیے بہت امید بخش یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں جو ان کے سامنے دشمن تھا، بظاہر دشمن کیا تھا؟ یعنی اتنی بڑی US یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس کو باقاعدہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، یا یہ کہ اس کی فوج کو کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج بہترین فوج ہے دنیا کی، یا اس کے پاس جو اسلحے تھے وہ اتنے زیادہ ٹیکنالوجی، اتنی زیادہ زبردست قسم کی ٹیکنالوجی تھی، اور اس ساری چیزوں میں کیا ہوا
کہ آج وہ جو گریٹ یو ایس پریسیڈنٹ جس کو کہا جاتا تھا کہ بھائی امریکہ کا پریسیڈنٹ ہے ٹرمپ، اس کی کس طریقے سے مٹی پلید ہو گئی کہ اسی کے اپنے ملک میں 300 شہر، امریکہ کے 300 شہر میں کتنے ہی لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے، حتیٰ وہ لوگ بھی اس کے اندر آئے کہ جنہوں نے خود ٹرمپ کو جا کے ووٹ دیا تھا، وہ لوگ بھی آئے، اور خود کی اس کے اپنی فوج کے سربراہ مختلف لوگوں نے استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد کیا کہا کہ یہ پاگل آدمی، واقعاً پاگل کا لفظ ہے کہ یہ پاگل آدمی جو ہے وہ امریکہ کی کیا کرے گا، حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے گا. یعنی یہ قیامت تک یہ واقعاً سنہرے. اور اگر یہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا، جو واٹس ایپ وغیرہ ظاہرہ بھی نہیں چل رہا ہم لوگ کا، لیکن اس سوشل میڈیا پر جس قسم کے جو میمز کی جو ایک جنگ چل رہی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اس ٹرمپ کا کس قدر مذاق اڑایا گیا. آپ نے دیکھا کتنے دیوانوں والی باتیں اس نے ابھی کی ہیں. ابھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں. اس نے باقاعدہ دعویٰ کیا، اور ایک تصویر اس نے لگائی حضرت عیسیٰ کی طرح سے بن کے، اور اپنی شکل اس جگہ لگا لی. اور جب لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، حتیٰ وہاں کے خود عیسائیوں کے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی اس کا جو ہے وہ دیکھا کہ بھائی یہ کیا بات کی ہے، تو کہا کہ نہیں، وہ میں خود ہی توضیح دینے لگا کہ نہیں وہ تو میں ڈاکٹر تھا. یا یہ کہ جو انہوں نے تنگے کو، جو انہوں نے ہرمز کو جو انہوں نے ایران نے بند کیا، اسی طرح وہ جب مذاکرات ناکام ہوئے تو ٹرمپ نے کیا دیوانوں والی باتیں کہ ہم اس کو بند کریں گے. یعنی جو بند ہے پہلے سے، اس کو کس طریقے سے کوئی بند کر سکتا ہے. تو یہ جو بوکھلاہٹ ہے، دراصل یہ بوکھلاہٹ جو ہے وہ ایک طرف ایک چیز کی نشاندہی کر رہی ہے، اور وہ بوکھلاہٹ یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، جو لوگ ایران کے ہیں، دراصل ان کا وارث زندہ ہے. اور چونکہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے تو یہ اس بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہاں پر حق اور باطل ہم نے جو ہے ذکر کیا اس کا کہ حق اور باطل جو ہے وہ بالکل آشکار ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے. اور تاریخی حوالے سے بھی ہم نے ابھی دیکھا کہ تاریخ میں بھی اس طریقے سے آیا، اور ابھی بھی ہم اپنے حالات کے حساب سے بھی دیکھ رہے ہیں. اب جس کلام کو، جو کلام مبارک کو سرنام کلام بنایا، وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے جو منقول ہے زیارت وارثہ، اس کے جملے کہ جس کے اندر امام جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس پہ لعنت ہو جس نے قتل کیا، اس پہ بھی لعنت ہو جس نے ظلم کیا یعنی اس قتل میں ساتھ دیا، اور تیسری جو لعنت بھیجے ہیں اس پہ لعنت کے جو خاموش رہا. اب ان سارے، اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ شیطان جو ہے، شیطان کے حربے کہاں کام آئیں گے. اگر شیطان جائے گا حق کے پاس تو اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو میری بات نہیں سنتے، حق والے میری بات نہیں سنیں گے. شیطان جائے گا دوسری طرف باطل کے پاس، تو باطل کے پاس جا کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہے گا یہ تو میرے ہی ہیں. شیطان کام کون سے لوگوں پہ کرتے؟ اس تیسرے طبقے پر جو خاموش طبقہ ہے. اب ان خاموش طبقے میں بھی مختلف درجات ہیں کہ ایک درجہ یہ ہے کہ ایک شخص خاموشی سے اس نے دیکھا، خاموش رہا، کچھ بولا نہیں، لیکن اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، اور اس کے بعد وہ اس کام سے فوراً پیچھے ہٹا. اور اس نے اسی وجہ سے، میں مثال دوں، حر کی مثال ہے کہ حر نے خاموش رہا، بلکہ امام کو دیکھا جائے تو حر نے کربلا میں امام کو روکنے والا کون تھا؟ حر ہی تھا. لیکن اس نے جب یہ چیز دیکھی کہ یہ حق پر ہے اور اس نے پہچانا تو وہ فوراً امام کے پاس پلٹ کر چلا گیا، اور شہدائے کربلا میں اس کا نام ہو گیا. آج بھی ہم اس کو سلام کہتے ہیں، زیارت عاشورہ میں، زیارت عاشورہ میں اس کو سلام کہتے ہیں. دوسرا جو طبقہ ہے وہ یہ کہ جب وہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمارے پاس تاریخی حوالے سے موجود ہیں. کون؟ توابین. توابین کا کیا ہوا کہ اس موقع پر جب امام کو ضرورت تھی اس وقت انہوں نے ساتھ چھوڑا اپنی کوئی مفاد کی خاطر، لیکن اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت غلط کیا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ کتنے لوگ اس کے اندر قتل ہو گئے، تقریباً ہزاروں کی تعداد تھی کہ جو اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. لیکن جو تیسرا طبقہ ہے وہ کون سا طبقہ ہے؟ جس نے باقاعدہ دیکھا، نہ پہلے نہ بعد میں کوئی اقدام نہیں کیا. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہماری مثال کہیں ایسے والے لوگوں میں نہ ہو. ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ آخر الزمان ہے. آخر الزمان میں
جو روایت ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ ہاتھ میں انگارہ، جلتا ہوا انگارہ لینا آسان ہوگا، اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور واقعی شاید ہم پہلی شاید ہم یہ نسل جو ہے نا، پہلی نسل ہوگی جو اس قسم کی جنگ کو دیکھ رہی ہے. یہ جنگ باقی جنگوں سے بہت مختلف ہے. یعنی اس کے اندر تمدن سازی ہو رہی ہے، نئی چیزیں بن رہی ہیں اس کے اندر. یعنی بظاہر ایک ایسا ملک کہ جو کمزور ہے، جس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اقتصادی پابندیاں ہیں، تجارت نہیں کر سکتا، اپنا تیل کسی کو نہیں بیچ سکتا، نہیں کر سکتے کچھ بھی. واقعا دیکھا جائے تو بہت کمزور ملک، اسلحے کے حساب سے دیکھیں تو بہت کمزور ملک. لیکن اس کے بعد خدا نے کیسی اس ملک کی مدد کی. کیوں؟ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے. تو ہمیں اپنا بہت زیادہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کون سے طبقے سے ہمارا تعلق ہے. آیا ہم حق پر ہیں؟ آیا ہم باطل پر ہیں؟ آیا ہمارا کہیں تعلق اس تیسرے طبقے پر تو نہیں ہے؟ کیونکہ ایسا طبقہ جو ہے وہ بار بار ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اچھے کام کے لیے جائیں. رہبر کے ایک ویڈیو بڑی اچھی مجھے لگی، وہ آپ لوگ نے دیکھی ہوگی، کہ رہبر جو ہے وہ جبہے پہ تقریر کر رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اچھا کام ساری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو چلتے رہنا چاہیے بھی کوئی بھی اچھا کام. یا یہ کہ اگر ہم نے جنگ میں حصہ لے لیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا. انہوں نے کہا یہ یہاں پہ تو کردار کی بات ہی نہیں ہو رہی. اس کے بعد انہوں نے کہا انا للہ، انہوں نے کہا ہم خدا کے ہی ہیں، ہمارا پورا وجود خدا کا ہونا چاہیے. تو یہ واقعاً یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے. ہم بحیثیت ایک خاتون، ہمارے اندر خدا نے بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں. واقعاً خدا کی ایک خاص مخلوق ہے، ایک خاتون خدا کی خاص مخلوق ہے کہ ایک وقت میں ہم کتنے کام کر لیتے ہیں. یعنی آپ لوگ کی عام زندگی سے مثال دوں کہ کچن میں اگر فون آ جائے تو فون بھی کان پہ ہوتا ہے، ایک طرف بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک طرف کچن کا کام بھی کر رہے ہیں، ایک طرف برتن بھی دھو رہے ہیں، ایک طرف کھانا بھی چولہے پہ چڑھا ہوا ہے. یعنی ایک وقت میں ہم کتنے سارے کام کر سکتے ہیں. اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہم خواتین کو یہ ہے کہ ہم خواتین اپنا کردار اس ماحول میں ادا کریں. اور بحیثیت طلاب، بحیثیت مقیم قم، ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک اسکول میں دو بچے ہیں، دونوں اچھا پڑھ رہے ہیں. ایک بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، ہمیشہ کلاس میں اول ہوتا ہے. دوسرا بچہ ہے وہ خاص نہیں ہے، مطلب اول نہیں آتا. اب استاد جو ہے وہ دونوں کو 10-10 سوال دے دیں. اب جو خاص نہیں ہے بچہ، وہ ایک سوال حل کرے گا، استاد اس کو شاباشی دے گا. لیکن وہ بچہ جو کلاس میں ہمیشہ اول آتا ہے، اگر وہ ان 10 میں سے ایک سوال حل کرے گا تو استاد اس کو شاباشی نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. ہم آپ سب کی یہی ذمہ داری ہے، میری، آپ کی سب کی. اب ہم بحیثیت ہم طلاب ہوں یا طلاب نہ بھی ہوں، ہم مقیم قم، صرف قم میں رہنے کی وجہ سے بھی ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں اور اپنا حصہ، اپنا سہم جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیونکہ اگر ہم اس زمانے میں جو آخر الزمان ہے، جہاں پہ بلاؤں کا، شدید قسم کا بلاؤں کا نزول ہے، اس زمانے میں سخت ہے ہمارے لیے، تو اگر ہم اس موقع پر اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالتے ہیں، اپنے اوپر توجہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب کمال تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری مثال وہ ہے نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی اس کے درجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نہ چاہیں اور دوسرے لوگوں، عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں تو شاید اولئکا کل انعام، اور اگر اس سے بھی بدتر بننا چاہیں تو بل ہم اضل. واقعاً اگر یہ واقعی زمانہ بہت اہم زمانہ ہے، اس کے اندر ہمیں یعنی سمجھیں جیسے موبائل کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو بروز رسانی کرتے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کو بروز رسانی کرنے کی ضرورت ہے، اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ خواتین ایسی ہوں میری طرح کی جن کو ریسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگیاں ایسے موڑ پر آ چکی ہیں کہ اب ریسٹارٹ کیے بغیر اب گزارا نہیں ہے، ہینگ ہو چکی ہے زندگی. تو ایسے موقع پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی ہے، اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
کیونکہ اگر ہم ایران کی مثال لیں، کیونکہ یہ جنگ زدہ علاقہ ہے، اور حکومت اسلامی کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بالکل اس خیمے امام حسین کی طرح ہے کہ جو کہ شب عاشور امام حسین اس خیمے کے اندر موجود تھے، کہ اس خیمے میں جب امام نے چراغ بجھا کر لوگوں سے کہا تھا کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور جو رکنا چاہے گا وہ رک جائے گا۔ ہمارے بھی اس وقت ہم ایسے ہی موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آگے اگر جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے، لیکن اگر اس خیمے کو چھوڑ کے چلے گئے تو رسوا ہو جائیں گے، اور واقعاً یہ رسوائی بہت بدترین ہوگی۔ شاید رہبر کی زندگی میں اتنی رسوائی نہ ہوتی، لیکن رہبر کی شہادت کے بعد ضرور یہ رسوائی بہت زیادہ ہوگی ہمارے لیے۔ ترمہ اصحاب امام علی میں سے ہیں کہ ان کی زندگی کافی اچھی گزری، امام کے ساتھ کافی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، امام حسن کے ساتھ بھی رہے۔ امام حسین جب مکہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو ترمہ جو ہے وہ امام کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے امام سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا امام سے کہ امام میرے نا کچھ کام رہ گئے، میں اپنے خانوادے کو کچھ غذائی چیزیں اور سب چیزیں میں دے کر اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ تو امام نے ایک لفظ سے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہیں ہونا کہ تم آ جانا، وقت پر آ جانا، یا تم دیر، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ ترمہ اس زندگی میں ایسا مشغول ہوا، یا اپنے گھر والوں کو چیزیں دینے میں اتنا مشغول ہوا، اور اس کے بعد جب وہ کربلا پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ امام کا سر نیزے پر بلند تھا اور ترمہ نے اس وقت، یعنی ساری زندگی اس کی بہت اچھی گزری، تمام اماموں کو اس نے ساتھ دیا، اس کے بعد بھی اس کی زندگی بہت اچھی تھی کہ جو ہے وہ امام سجاد کے ساتھ وہ رہے وہ ترمہ۔ لیکن اس موقع پر اگر دیکھو تو شہدائے کربلا میں ان کا نام نہیں ہو سکا، زیارت عاشورہ میں ہم ترمہ کو سلام نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے جو والد ہیں نا، جنہوں نے ہمیں اپنی اولاد کہا تھا، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم بحیثیت خاتون، ظاہر ہم جنگ پہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن اگر پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے تمام کوششیں کر سکتے ہیں۔ سڑکوں پر آنا ضروری ہے واقعاً، اور سب نے یہ بات کہی ہے، مال دینا، پھر جان دینا، اپنی اولادوں کو بھیجنا، یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک کام جو ہم بہت اچھا ہے، جو کام ہم کریں، جو ہم روزانہ طور پہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رہبر سے، وہ رہبر کی زندگی سے متصل کریں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ تو کچھ نقطے جو ہمارے رائے حل کے لیے، کہ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ رہبر کی زندگی ہمیشہ خدا محوری تھی، یعنی ہمیشہ ان کی پوری زندگی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی کہ جبے میں جو سخنرانی وہ کر رہے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ انا للہ ما مال خدا، یعنی ہم خدا کے ہیں، تو خدا محوری بہت زیادہ تھی ان کے اندر، یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ میں کوئی بھی کام کروں گا خدا، یعنی جو بھی کام میں دین اسلام، حکومت اسلامی کے قیام کے لیے، امامت و ولایت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوئی بھی کام کروں گا، خدا اس کے اندر ہماری کیا کرے گا، مدد کرے گا۔ یا یہ کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی خدا محوری ہو جائیں۔ کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں، مطلب ابھی بھی بہت وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، ظاہر ہے امام کا ظہور ہونے والا ہے، امام آنے والے ہیں، ہمیں ان خواب غفلت سے باہر آنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں ہم اکثر یہ ہوتا ہے، ہماری زندگیوں کا جو محور ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ کام کریں ہمارے ماں باپ کیا کہیں گے، ہم یہ کام کریں گے ہمارے بہن بھائی کیا، ہمارے دوست احباب کیا کریں گے۔ یہ سوچنا ہمیں چھوڑنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا کیا کہے گا۔ ہم جو کام کریں وہ کیا ہونا چاہیے، خدا محوری۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو کس سے متصل کر رہے ہیں، اپنے رہبر کی زندگی سے متصل کر رہے ہیں۔ دوسرا جو کام جو رہبر نے ساری زندگی کیا، وہ یہ کیا کہ لوگوں کے اندر امید کو جگائے رکھا، لوگوں کے اندر امید کو اجاگر کیا۔ بارہا جب رہبر کی کچھ جو سخنرانی تھی میں نے سنی، بارہا وہ موسیٰ کی اس کہانی کو، اس قصے کو، اس داستان کو بارہا انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت دریا جو ہے وہ بیچ میں سے پھٹا اور رستہ بنا، اور موسیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو آگے لے کے چلے، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ خوف کا شکار ہو گئی، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ بھائی ہم تو پھنس گئے، اب ہم نہ ادھر کے رہیں، پیچھے فرعون ہے، آگے کیا ہے، دریا ہے، دریا میں غرق ہو جائیں گے، پیچھے اگر جائیں گے تو فرعون کے ہاتھوں ہم مارے جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کیا بولا، ان معی ربی سیہدین،
کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور بارہا رہبر جو ہے وہ بارہا یہ الفاظ جو ہے نا دہراتے ہیں. ہمیں بھی اپنے ذہن میں کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم وہی کام کر رہے ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے، نہ ان کے کہ کوئی خدا نہ خواستہ چوری کرے اور بولے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، نہیں، یہ نہیں. وہی کام جو خدا ہم سے چاہتا ہے اگر ہم، اور اس حکومت اسلامی کے دفاع کے لیے، اس حکومت اسلامی کے قیام کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں تو ہمیں یہ رکھیں کہ خدا جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے ساتھ ہے. یا یہ کہ رہبر جو ہے وہ ایک مرتبہ درود پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور ایک کام وہ یہ کہ ہم جو ہے لوگوں کے اندر امید اجاگر کر سکتے ہیں. یعنی ہم خواتین یہ کام کر سکتی ہیں، اور خواتین کے اندر یہ واقعاً صلاحیت خدا نے دی ہے. جس طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، بچوں کی تربیت ایک ماں کے اوپر ہے، تو امید دلانا لوگوں کے اندر ہمیں بہت اچھا آتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں یہ سب. لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے، سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر امید کو مطلب بالکل جگا کر رکھنا ہے. یعنی اگر ہم ہی مایوس ہو جائیں گے، ہم دوسروں کو کیسے امید دلائیں گے؟ یا یہ کہ اگر ہمارا رابطہ ان لوگوں سے ہوتا ہے مختلف جو دوسرے ممالک میں لوگ رہ رہے ہیں، ہم تو یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم کتنی زیادہ واقعاً اگر دیکھیں تو بہت زیادہ آسائش میں ہیں. ہمیں وہ فکر ہی نہیں ہے جو باہر ممالک کے لوگ پریشان ہیں ان ساری چیزوں کے لیے، لیکن ہم یہاں پہ پریشان نہیں ہیں. نہ غذائی قلت ہے، نہ یہاں پر کوئی پیٹرول کے ایشو ہیں، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے ادھر. لیکن ان کو جو خبریں وغیرہ پہنچ رہی ہیں، ہم اس طریقے سے تو کر سکتے ہیں. یہ اپنا ایک ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ جب بھی ہم اپنے گھر والوں سے بات کریں ان کے اندر امید دلائیں، ان کو یہ امید دلائیں کہ اب ہمارے امام کا ظہور قریب ہے. امام کے زمینِ سازی کے لیے ہم جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ ان کو بھی بتائیں، ہم جو کام کر سکتے ہیں ہم وہ بھی ان کو بتائیں. ایک جو صفت جو ہے وہ رہبر کی، جو کافی لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اہل گریہ تھے، اور یہ گریہ بڑا ضروری ہوتا ہے. مطلب اب جب رہبر کی شہادت ہوئی، ہم لوگ نے گریہ کیا، ہم بہت روئے. ایسے نہیں ہے کہ کم روئے، بہت روئے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس گریے میں کمی آ گئی. یعنی وہ گریہ احساساتی تھا، یعنی ہمارے احساس تھے، ہماری حس تھی وہ، کہ جس نے ہمیں گریہ کرنے پر مجبور کیا. لیکن ہمارا گریہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا گریہ جناب سیدہ کی طرح ہونا چاہیے. اور اگر رہبر گریہ کرتے تھے ایام فاطمیہ میں تو واقعاً وہ گریہ ایک زوردار تماچا تھا ان دشمنوں پر کہ جنہوں نے ظلم کو کیا. ہمارا گریہ بھی ایسا ہونا چاہیے. گریہ میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ ہماری دعائیں. اپنے اپنے گھروں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھلے سے 4-5 لوگ بیٹھ کے چھوٹی سی محفل رکھ لیں. ضروری نہیں ہے اس کے اندر تبرک بٹے، سب اپنے گھر جا کے کھانا کھائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت انتظام کریں گے اس کے بعد، نہیں. نماز استغاثہ، امام زمانہ کا استغاثہ، دعائے توسل، جو انہوں نے جو ہے وہ توضیحات دی ہیں، اس کی سورہ فتح ہے، سورہ نصر ہے. ضرور اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی محفلیں کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے ہم مختلف ایکٹیویٹیز اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. ہم ہر خاتون یا وہ خواتین کے جو تجمع میں نہیں جا سکتی، وہ خاتون ذمہ داری لیں، ٹھیک ہے میں سب کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لوں، ان بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں. باقی خواتین جو جوان خواتین ہیں وہ تجمع کے اندر جائیں اور اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. تو ہمیں یہ سب جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد علیہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. ایک محفل میں جہاں پہ موجود تھی میں، اور جب میں وہاں پہنچی ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک شہید جن کا نام تھا محمد جواد، اور ان شہید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہید جو ہیں وہ رہبر کے خاص محافظ تھے. اور ان کی شہید کی جو بیوہ تھیں وہ اس محفل میں موجود تھیں، اور انہوں نے آ کر کچھ باتیں بتائیں اپنے شوہر کے بارے میں بھی، اور اس کے بعد انہوں نے رہبر کے بارے میں بھی کافی باتیں بتائیں. اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک چیز جو اپنے شوہر سے انہوں نے سنی، اور وہ یہ سنی کہ جس وقت ان کے شوہر جو ہیں وہ رہبر کے ساتھ اسی وقت موجود تھے، اور جب حملہ ہوا اور بس انہوں نے خود بولا کہ بدقسمتی سے ان کے شوہر جو ہیں کہیں دور جا کر گرے اور وہ بچ گئے اور رہبر شہید ہو گیا. اس کے بعد وہ ان امدادی کارروائیوں میں جو ہے وہ مشغول رہے. ان کی بیوہ نے یہی بات بتائی کہ کچھ دن تک ان کا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا
اپنے شوہر سے. اور جب رابطہ ہوا تو وہ شوہر جو ہیں وہ کافی اضطراب میں تھے، بہت دل ان کا دکھا ہوا تھا. اور جب ان سے پوچھا کہ آپ کا دل اتنا دکھا ہوا کیوں ہے، کیونکہ انہوں نے یہی بات بتائی کہ جب وہ ملبہ پورا پھیلا ہوا تھا اور جب انہوں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارے رہبر کا ہاتھ جو ہے وہ شہید ہو چکا تھا. اور وہ رہبر کی اس نواسی جس کی تصویر اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں، واقعی دل پھٹ جائے سن کر کہ انہوں نے محمد جواد جو محافظ تھے انہوں نے بتایا کہ اس بچی کا سر ڈھونڈنے میں صرف 2 دن لگے اس ملبے سے. واقعی جب یہ بات سنی تو مجھے کربلا کا وہ ننھا سا سر یاد آیا جو 6 مہینے کا سر تھا کہ جس کو ایک دفعہ نہیں 2 بار شہید کیا گیا. ایک دفعہ میرے مولا کے ہاتھوں میں تیر مارا گیا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک وہ بچہ شہید ہوا. اور دوسری دفعہ جب شام غریبہ میں نیزہ بردار اس کا لاشا ڈھونڈنے نکلے تھے اور ایک نیزے میں وہ لاشا الجھ کر آیا، اس لاشے سے سر کو جدا کیا گیا اور ماں کے سامنے نیزے پر ڈالا گیا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، میں کہوں گی اے رہبر شہید، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو روزے کی حالت میں شہید کیا گیا، لیکن ذرا کربلا کا رخ کیجئے. ارے جب زخمی زلجنا خیموں کی جانب آیا تو ایک 4 سال کی ننھی بچی نے کیا سوال کیا، اے زلجنا ذرا بتا میرے بابا کو ذبح ہونے سے پہلے پانی ملا تھا یا پیاسا ہی شہید کر دیا گیا. ارے بڑے شہید، ہمیں خبر ملی کہ آپ کا بازو شہید ہوا. یہ صدمہ بہت بڑا ہے، ہمارے دل پر یہ صدمہ ہے، لیکن کربلا میں تو قیامت آئی. 2 بازو کیا شہید ہوئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، بچوں کی آس ٹوٹ گئی، خواتین نے چادریں سنبھالی، اشقیاء نے خوشیاں منائے. اے رہبر شہید، آپ کے جسد کو ملبے سے نکالا گیا. ارے بہت لوگوں نے کارروائیوں میں حصہ لیا لیکن آپ کو جسد سے نکال لیا گیا. ارے ذرا کربلا میں دیکھیے، ایک بہن زینب ہے، چادر سر میں نہیں ہے، ارے پتھروں کو ہٹاتی ہے، نیزوں کو ہٹاتی ہے، لاش کے ٹکڑے ہاتھوں میں لیے. اے خدا اس قربانی کو قبول فرما. اے رہبر شہید، ہم نے آپ کی شہادت کا صرف سنا تھا، ابھی کچھ دیکھا نہیں ہے. ارے کربلا میں ارے چاہنے والی بہن 70 قدم سے دیکھ رہی ہے، او شمر ملاؤن سینے پر سوار ہے، ارے 13 ضربوں میں سر کو قلم کیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ.